باب نمبر 7 باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. جب آدمی اپنے غلام سے کہے کہ وہ اللہ کے لیے ہے اور آزاد کرنے کی نیت کرے اور آزاد کرنے میں گواہ بنانا. حدیث نمبر 2530. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ اسلام لانے کے ارادے سے یعنی مدینہ آئے اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے. پھر اس کے بعد وہ غلام آیا اور ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو ہریرہ، یہ تمہارا غلام تمہارے پاس آ گیا ہے. انہوں نے کہا: سن لے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ آزاد ہے. تو وہ اس وقت کہنے لگے: تعجب ہے اس رات پر، اس کی لمبائی اور اس کی مشقت سے، اس کے باوجود کہ اس نے مجھے دارالکفر سے نجات دلا دی. فائدہ: علامہ وحید الزمان نے شعر میں اس کی ترجمانی کی ہے پیاری گو کٹھن ہے اور لمبی میری رات، پر دلائی اس نے دارالکفر سے مجھ کو نجات. حدیث نمبر 2531. حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال: وأبق مني غلام لي في الطريق. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو حر لوجه الله فأعتقته. لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے راستے میں یعنی یہ شعر کہا: ہے پیاری گو کٹھن ہے اور لمبی میری رات، پر دلائی اس نے دارالکفر سے مجھ کو نجات. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اور راستے میں میرا ایک غلام مجھ سے بھاگ گیا. پھر جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ کی بیعت کر لی تو میں آپ کے پاس ہی تھا کہ وہ غلام آ نکلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو ہریرہ، یہ تمہارا غلام یعنی آ گیا ہے. میں نے کہا: یہ اللہ کے چہرے کے لیے آزاد ہے. چنانچہ میں نے اسے آزاد کر دیا. ابو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ نے کہا: ابو قریب نے ابو اسامہ سے حر کا لفظ نہیں کہا. حدیث نمبر 2532. حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام، فضل أحدهما صاحبه بهذا وقال: أما إني أشهدك أنه لله. قیس سے روایت ہے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے لیے یعنی مدینہ آئے اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے. پھر یہی حدیث بیان کی اور کہا: سن لیں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ کے لیے ہے. فوائد: نمبر 1، غلام کو آزاد کرنے کے لیے یہ کہنا کہ ہوا حر، وہ آزاد ہے، صریح لفظ ہے. یہ کہنے سے غلام آزاد ہو جاتا ہے بشرط یہ کہ خطا یا نسیان سے اس نے نہ کہا ہو. نمبر 2، ہوا للہ یا ہوا لوجہ اللہ، یا اس قسم کے الفاظ کے ساتھ آزاد کرنے کی نیت ہو تو غلام آزاد ہوگا، ورنہ نہیں، کیونکہ ان الفاظ کا آزادی کے علاوہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. مثلا ہوا للہ کا معنی ہو سکتا ہے کہ وہ کیا خوب آدمی ہے، اور ہوا لوجہ اللہ کا معنی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے چہرے کی طلب میں رہتا ہے. مگر جب نیت ہو کہ ہوا حر للہ یا ہوا حر لوجہ اللہ تو لفظ حر نہ بھی بولا جائے تو غلام آزاد ہو جائے گا. نمبر 3، جب مالک نے غلام کو کہہ دیا کہ تم آزاد ہو تو عند اللہ غلام آزاد ہو گیا، جیسا کہ عمران کی بیوی نے کہا تھا: انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا. سورہ آل عمران آیت نمبر 35. تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ تھا. اس پر انہوں نے کسی کو گواہ نہیں بنایا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا.
ابن بطال مگر اس غلام کی ضرورت کے پیش نظر گواہ بنانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اس کے آزاد ہونے کا علم ہو جائے، اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنے پر گواہ بنانا مسنون ہے۔ نمبر 4، بظاہر یہ شعر خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، مگر فاقیہی نے کتاب مکہ میں مقدم بن حجاج السوائی سے نقل کیا ہے کہ یہ شعر ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو انہوں نے اپنے واقعہ کے بارے میں کہا تھا۔ اس کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر بطور تمثیل پڑھا ہے۔ فتح الباری۔ نمبر 5، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب آدمی کا مقصد پورا ہو جائے اور اسے آفات و مصائب سے نجات مل جائے تو غلام آزاد کرنا مستحب ہے، اور یہ کہ شعر پڑھنا اور دوسرے شعراء کے شعر برمحل پڑھنا اور اپنی جان پر گزرنے والی تکالیف اور راستوں کے سفر پر دکھ کا اظہار کرنا جائز ہے۔ فتح الباری۔ نمبر 6، اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے اسلام لانے کی راہ میں کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں۔ ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں یہ نعمت مفت ورثے میں مل گئی، ورنہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ فالحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔